الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان اپنی اصل کے اعتبار سے اس دنیا میں آزاد پیدا ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو آزادی کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ آگے جا کر کسی خارجی عوامل کی بنیاد پر انسان غلامی کی سرحدات میں قدم رکھتا ہے۔ آزادی کی دو بنیادی قسمیں ہیں۔ پہلی اور بنیادی قسم آزادی کی یہ ہے کہ انسان اندرونی اعتبار سے آزاد ہو، کہ انسان کا جو من ہے، اس کا جو اندر ہے، باطن ہے، وہ آزاد ہونا چاہیے۔ اپنے خیالات میں، اپنے افکار میں، اپنے عقائد میں انسان کسی کا مجبور نہ ہو بلکہ آزاد ہو۔ یہ آزادی کی پہلی اور بنیادی قسم ہے۔ دوسری قسم آزادی کی یہ ہے کہ انسان کے پاس زمین کا ایک خطہ ایسا ہو جس میں وہ آزادی کے ساتھ رہتا ہو، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اور جو اس کے آزاد خیالات اور آزاد عقائد ہیں ان کے مطابق وہ اس آزاد خطہ زمین پر عملی زندگی بسر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں انسان کو میسر ہوں، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان آزاد ہے، کہ اس کے افکار بھی آزاد ہیں، اس کے خیالات میں بھی آزادی ہے، اور بیرونی اعتبار سے بھی اس کو آزادی حاصل ہے۔ جب کسی انسان یا کسی قوم کو یہ دونوں سہولیات میسر ہوں تو آپ اس قوم کو حقیقی طور پر آزاد قوم کہہ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ حقیقی آزادی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اللہ جل جلالہ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ جو قوم خدائی تعلیمات سے عاری ہوتی ہے وہ یا فکری طور پر غلامی کو قبول کرتی ہے اور یا بیرونی اعتبار سے انہیں غلامی کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو بنیادی چیز اللہ جل جلالہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ جب انسان صرف خدا کی غلامی اختیار کرتا ہے تو وہ بندوں کی غلامی سے باہر نکل آتا ہے، اور جب انسان خدائی غلامی کا طوق اپنی گردن سے اتار دیتا ہے تو پھر اسے مخلوقات کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں لٹکانا پڑتا ہے۔ یہ ایک فطری اصول ہے جو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ بنی اسرائیل اس کائنات کی بڑی معزز قوم گزری ہے، اور ایک بڑی طویل تاریخ ہے ان لوگوں کی، اور اس قوم کی تاریخ پر اگر آپ غور کریں تو یہ ضابطہ آپ کو اس قوم میں جگہ جگہ اطلاق اس کا نظر آئے گا، اسی ضابطے کا کہ جب کبھی بنی اسرائیل نے اللہ جل جلالہ کی غلامی کا طوق اپنی گردن سے اتارنے کی کوشش کی، فکری اعتبار سے غلامی کو انہوں نے قبول کیا، تو بیرونی اعتبار سے بھی وہ غلامی کی سرحدات میں دھکیل دیے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس قوم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ تو شاید آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو منصب امامت دیں گے، اور یہ وہ منصب ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں بھی جاری ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی قوم کو جاری کیا، اور ان کی نسل سے بنی اسرائیل میں انبیاء آتے رہے، اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل، ان کی اولاد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے منصب امامت کا وعدہ کیا تھا، اور اولین اعتبار سے یہ منصب امامت
بنو اسحاق میں جاری ہوا۔ بنو اسحاق ہی کو آگے جا کر بنی اسرائیل کہتے ہیں، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نامور نبی گزرے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، تو حضرت یعقوب کے بعد ان کی جو نسلیں ہیں، آنے والی اولاد، انہیں بنی اسرائیل کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس قوم کو اللہ جل جلالہ نے دنیا کی امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور یہ قوم مصر میں بڑے شاہانہ اور فاتحانہ انداز میں داخل ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مصر کی حکومت عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے فرزند تھے، تو جب بنی اسرائیل کے پاس مصر کی حکومت آئی تو بنی اسرائیل کے قبیلے کے بہت سارے افراد بڑی عزت کے ساتھ بڑے شاہانہ انداز میں مصر میں داخل ہوئے، اور جب تک انہوں نے پیغمبری علوم کو اپنے گلے سے لگائے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالے رکھا، اس وقت تک اللہ جل جلالہ نے اس قوم کو مصر میں حکومت بھی عطا کی رکھی، سہولتیں بھی ان کے پاس تھیں، فراوانیاں بھی ان کے پاس تھیں۔ لیکن جب رفتہ رفتہ یہ اپنے پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے، شرک کے قریب جاتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کا طوق اپنی گردنوں سے اتار کر شرک کے قریب جاتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حکومت بھی واپس لی، سلطنت بھی چھن گئی، وہ جو شاہانہ آسائشیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں، اور مصر کی مقامی آبادی قبطیوں کی غلامی میں چلے گئے۔ اور جب یہ غلامی اپنے عروج پر پہنچی، فرعون ان پہ مسلط ہوا، جس نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کرتا تھا، بچوں کو قتل کرتا تھا نجومیوں کے پیشین گوئیوں کی وجہ سے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ وہ ہمارے کام کاج کریں۔ جب یہ غلامی عروج پر پہنچی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، اور فرعون سے مخاطب ہو کے انہوں نے فرمایا ان ادو الی عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو میرے ساتھ جانے دو۔ لفظ استعمال کیا عباد اللہ، کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ صرف اللہ کے غلام ہیں۔ کسی انسان کو، کسی مخلوق کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق پر حکمرانی کرے۔ حکمرانی کا مطلب کہ ان کو غلام بنائے۔ یہ ایک پیغام دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، اور اسی پیغام کو آگے آپ کو اسلامی تاریخ میں اس کی مثالیں ملیں گی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کے گورنر سے، جو جلیل القدر صحابی تھے، ان سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کہ تم لوگوں نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام سمجھنا شروع کیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ اور یہی پیغام آپ کو ربعی بن عامر کی آواز میں بھی ملے گا کہ جب رستم کے دربار میں انہوں نے کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا کہ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالیں اور اللہ کی غلامی میں داخل کریں۔ تو یہ ایک بنیادی پیغام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہی کہا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور تمہیں حق نہیں ہے کہ ان کو غلام بنائے رکھو، ان کو میرے ساتھ روانہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے روانہ ہوئے۔ اب یہ ایک تاریخ بنی اسرائیل کی شروع ہوتی ہے عروج اور زوال کی۔ جب کبھی انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کو اپنایا، اللہ نے انہیں عروج بخشا، اور جب جب انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی، اللہ جل جلالہ نے بھی ان کو زوال کی کھائیوں میں پھینکا۔ جب یہ مصر سے نکلے، فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کی اور اللہ نے انہیں عزت دی، آگے جا کے جب موسیٰ علیہ السلام کو ہتور پہ تشریف لے گئے تو پیچھے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اب جب گناہ کی طرف گئے تو اللہ نے ان پر ذلت نے مسلط کی، ان کو سزا سے دوچار کیا۔ بعد میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی نگرانی میں جب انہوں نے ہمت دکھائی اور جہاد کیا تو اللہ جل جلالہ نے ان کو عروج بخشا
کہ فلسطین اور شام کے علاقے پر ان کو حکومت عطا کی۔ اب جب پیغمبر کی تعلیمات کو اپنایا تو اللہ نے عروج بھی دیا، اور بعد میں جب انہوں نے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑا تو عروج کے بعد رفتہ رفتہ ان پر پھر زوال طاری ہوا۔ آگے حضرت سموئیل علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے دور میں بنی اسرائیل میں پھر احیاء کا جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے پیغمبر سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم اس کی نگرانی میں جہاد کریں اور غلامی سے نجات پائیں۔ اللہ جل جلالہ نے ان کے اس جذبے کے پیش نظر، باوجود یہ کہ ان میں ہزارہ خامیاں اب بھی موجود تھیں، لیکن چونکہ ایک قدم انہوں نے آگے بڑھایا تو اس کا انعام ان کو یہ ملا کہ طالوت کی نگرانی میں اللہ جل جلالہ نے ان کو حکومت عطا کی، اور یہی حکومت بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پورے مشرق وسطیٰ پر پھیل گئی۔ اب یہ بنی اسرائیل کا عروج تھا۔ اللہ نے کیوں دیا؟ کیونکہ انہوں نے فکری اعتبار سے آزادی حاصل کی، شرک کو چھوڑا، نبوی تعلیمات کو قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں آئے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بنی اسرائیل جو پہلے بندوں کے غلام تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مشرق وسطیٰ میں انہی بنی اسرائیل کو حکومت عطا کی۔ اب بعد میں ان پر کئی دفعہ عروج اور زوال کا تسلط ہوا۔ بخت نصر کی شکل میں اللہ جل جلالہ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ مسلط کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس قوم کی وسیع حکمرانی تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی جانشین ان کے پائے کے نہیں تھے، اس سلطنت کو سنبھال نہ سکے، نتیجتاً یہ سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہوئی، اور بنی اسرائیل اخلاقی طور پر گر چکے تھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سلطنت کے دونوں حصوں کو غلامی سے دوچار کیے۔ یہ ایک طویل داستان ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پہ اتمام حجت کیا، اور جب یہ قوم ہر آزمائش میں ناکام ہوئی، اب اللہ تبارک و تعالی نے ان سے منصب امامت لے لیا، اور منصب امامت بنو اسحاق سے بنو اسماعیل کی طرف چلا گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد۔ یہ بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اگر آپ اس کا تفصیل سے مطالعہ کریں، آپ کو جگہ جگہ عروج اور زوال ملے گا بنی اسرائیل کا، اور بنی اسرائیل کے ہر عروج کے پیچھے نبوی تعلیمات ملیں گی، اور ہر زوال کے پیچھے آپ کو نبوی تعلیمات سے دوری ملے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو حقیقی آزادی اسی وقت دیتے ہیں جب وہ قوم اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو اپنی سینے سے لگائے رکھتی ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ عربوں کا معاشرہ یہ وہ معاشرہ تھا جن کی اپنی کوئی تہذیب نہیں تھی، اپنا کوئی تمدن نہیں ہے، اپنی کوئی ثقافت نہیں ہے، غرور اور تکبر میں انتہائی آگے ہیں، عربی نخوت ہے، اپنے سوا سب کو عجم سمجھتے ہیں۔ لیکن اس قوم کی کایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 23 سال میں پلٹ دی۔ وہ قوم، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ عربوں میں تکبر کتنا زیادہ تھا۔ ابو جہل یہ قریش کا سردار تھا، غزوہ بدر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے، اس کا سر اتارنے لگے، تو اسے افسوس ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عرب میں کوئی بڑا معاشرتی سٹیٹس نہیں رکھتے تھے، تو اس نے کہا میرے اوپر یہ دن بھی آنا تھا کہ ایک چرواہا میرا سر اتارے گا، اور پھر اس نے اگلی بات کہی اور کہا کہ میرا سر ذرا نیچے سے اتارنا تاکہ دیگر سروں میں نمایاں نظر آئے کہ سردار کا سر ہے۔ یہ عربوں کے تکبر کا عالم تھا۔ لیکن انہی عربوں کی کایا کیسے پلٹی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ جل جلالہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آذان دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور وہی عربی سردار جو حضرت بلال جیسے لوگوں کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب وہ ان کو عظمت دینے پر مجبور ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے دور خلافت میں حضرت بلال کو سیدنا بلال کہتے تھے کہ بلال تو ہمارا سردار ہے۔ یہ ایسے کایا پلٹ گئی، فکر میں اتنی بڑی تبدیلی آئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے۔ عرب کا ایک رخ وہ ہے جہاں عورت کو کوئی مقام نہیں تھا، بولنے کا حق نہیں تھا، عورت ایک مال سمجھا جاتا تھا، جو چاہے اس پہ قبضہ کر لے، یہاں تک کہ ماں کو بھی وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے عورتوں کے اندر آزادی کی وہ لہر پیدا کی کہ پھر آزاد عورتیں تو آزاد ہی تھیں، وہ خواتین جنہیں معاشرے میں غلام سمجھا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی آزادیاں عطا کی۔ ایک مشہور واقعہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عائشہ کی خادمہ تھی، اور ان کا زمانہ غلامی میں نکاح حضرت مغیث سے تھا، اور جب ان کو آزاد کیا گیا تو یہ اسلامی قانون کا حصہ ہے کہ جب کوئی غلام خاتون آزادی سے ہمکنار ہوتی ہے تو اسے سابقہ نکاح ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں مغیث کے ساتھ اپنی شادی کو ختم کرتی ہوں۔ حضرت مغیث کو ان کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا، چنانچہ ان پر ان کا یہ فیصلہ بڑا گراں گزرا، اور وہ لوگوں سے سفارشیں کرواتے پھر رہے تھے کہ میری سفارش کرو کہ بریرہ نکاح کو فسخ نہ کرے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلا کے ارشاد فرمایا کہ مغیث کے ساتھ اپنا نکاح ختم نہ کرو۔ اب حضرت بریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر یہ مشورہ ہے تو پھر میں اپنے فیصلے پر برقرار ہوں۔ یہ آزادی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے خواتین کو عطا کی، اور اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ السلام کی تربیت کی برکت سے خواتین کا جو ذہنی شعور ہے، جو ان کا دینی شعور ہے، وہ کس قدر بلند ہے کہ وہ پیغمبر کے حکم اور مشورے میں فرق کرتی ہے کہ اگر پیغمبر کا حکم ہے پھر تو جان بھی قربان ہے، لیکن اگر پیغمبر مشورہ دیتے ہیں تو پھر یہ پیغمبر ہی کی تعلیمات ہیں کہ اس مشورے کو قبول کرنا اور نہ کرنا یہ وہ صحابیہ اپنا حق سمجھتی ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنے اس حق کو استعمال کیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بیرونی آزادی حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو فکری آزادی حاصل کرنی ہوگی۔ ذہنی طور پر غلامی کا طوق جو ہم نے پہن رکھا ہے، اس کو ہمیں اتارنا پڑے گا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ آپ نے دیکھ لی، آپ مسلمانوں کی تاریخ بھی دیکھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے مسلمانوں کی عظیم مملکت کا آغاز ہوتا ہے، جو ترکوں تک چلتی رہی کہ عالم کائنات کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کی حکومت قائم دائم رہی، اور اس طویل تاریخ میں آپ کو جگہ جگہ عروج بھی ملے گا، زوال بھی ملے گا، اور ہر عروج کے پیچھے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ملے گا، اور ہر زوال کے پشت پر آپ کو مسلمانوں کی عملی ناکامی ملے گی کہ جب کبھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو غلامی سے دوچار کیا۔ جب ذہنی طور پر انہوں نے پیغمبر کی تعلیمات کو پس پش ڈالا تو بیرونی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے ماحول میں مشکلات کھڑی کی۔ آج میں اور آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، یہ مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے نازک دور ہے۔ تاتاریوں نے بغداد کی خلافت کو تہس نہس کیا، جسمانی طور پر انہوں نے مسلمانوں پر برتری حاصل کی، لیکن آج کا دور تاتاریوں کے خون ریز دور سے بھی زیادہ سنگین ہے، کیونکہ تاتاریوں کے پاس اپنی کوئی فکر نہیں تھی، ان کے پاس تلوار کی دھار تھی، فکر نہیں تھی جس کو وہ مسلمان قوم پر مسلط کرتے۔ انہوں نے مسلمانوں پر غلبہ تو حاصل کیا، لیکن مسلمانوں کی تہذیب تبدیل نہ کر سکے، ذہنی طور پر مسلمانوں کو غلام نہ بنا سکے، مسلمانوں کو اپنے علمی ورثے سے دور نہ کر سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان مغلوب ہو کر پھر غالب آ گئے۔
جب مسلمانوں نے اپنی تہذیب کو زندہ رکھا، اپنے علوم کو زندہ رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا حق دیے رکھا، تو ماحول کی جو بیرونی عارضی مشکلات پیدا ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دور کر دی۔ آج ہمارے معاشرے پر مغربی یلغار ہے، اور یہ وقت نازک اس وجہ سے ہے کہ مغرب کے پاس تلوار بھی ہے اور فکر بھی ہے، اور وہ دونوں میدانوں میں مسلمانوں پر حملہ آور ہے اور بڑی حد تک غالب بھی ہے، اور مسلمان دونوں میدانوں میں اپنی شکست تسلیم کر کے ذہنی اور فکری طور پر بھی مغرب کے غلام ہیں، اور بیرونی عوامل کے اعتبار سے بھی سیاسی طور پر ہر جگہ آپ کو مغرب کا غلبہ نظر آئے گا۔ تو میرے بھائی، سیاسی مغلوبیت یا غالبیت یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، چونکہ ہم عوام ہیں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں پالیسیاں نہیں ہیں، تو سیاسی غلبہ وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن فکری غلبہ ہر شخص کے بس میں ہے۔ فکر ہر آدمی کی ہوتی ہے، ہر آدمی کی اولاد ہوتی ہے، ہر آدمی ایک ماحول میں رہتا ہے، وہ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو فکری طور پر آزاد کر سکتا ہے، اپنی اولاد میں فکری اعتبار سے آزادی منتقل کر سکتا ہے۔ تو جو چیز ہمارے بس میں ہے کم از کم اس پر تو ہم عمل کریں۔ تبدیلی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، میں اپنے آپ کو پہلے تبدیل کروں۔ آج ہمارے ہاں ایک عام چلن ہے، میں یہ چاہوں گا کہ تبدیلی آپ سے شروع ہو، آپ یہ چاہیں گے کہ مجھ سے شروع ہو، حالانکہ تبدیلی ہمیشہ فرد سے شروع ہوا کرتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بنیادی چیز ان کی تہذیب ہے، ان کا تمدن ہے۔ جو قوم اپنی تہذیب کو باقی رکھتی ہے وہ دنیا میں کبھی نہ کبھی اوپر آ جاتی ہے، لیکن جو قوم اپنی تہذیب چھوڑ دیتی ہے تو وہ دنیا میں اوپر آنے کا حق گنوا بیٹھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا۔ اگر آپ احادیث پر نگاہ ڈالیں، ایک چیز آپ کو نمایاں نظر آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن سہن کے اعتبار سے مسلمان قوم کو غیر مسلم اقوام سے ممتاز رکھا ہے۔ آپ کو احادیث کی ذخیرے میں ایک جملہ ملے گا، خالف الیہود والنصارى، کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، رہن سہن میں، چلن پھرن میں، اوڑھنے بچھونے میں اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ وجہ کیا ہے اس مخالفت کی؟ تاکہ مسلمان قوم کا امتیاز برقرار رہ سکے۔ ایک طویل روایت ہے، ایک مرتبہ کچھ انصاری حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انصار قبیلے سے متعلق تھے، ان کی داڑھیاں سفید تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ داڑھیوں کو خضاب لگاؤ اور یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ اب یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے داڑھی کو خضاب لگانا، لیکن اس زمانے میں یہود کا کلچر تھا کہ وہ داڑھیوں کو رنگتے نہیں تھے، وہ داڑھیوں کو سفید چھوڑتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنی داڑھیوں کو خضاب لگاؤ تاکہ مسلمان اور یہود قوم میں ایک خط فاصل برقرار رہے، اور مسلمان قوم اپنی آؤٹ لک کے اعتبار سے، اپنے دکھاوے کے اعتبار سے ممتاز رہے، کہ دور سے ایک آدمی دیکھ کر پہچان سکے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ یہودی ہے۔ مختلف مثالیں آپ کو ملیں گی، حتیٰ کہ روزے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم سحری میں تاخیر کیا کرو اور افطار میں جلدی کیا کرو، کیونکہ یہود سحری میں جلدی کرتے ہیں اور افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ جب تک تم سحری میں تاخیر کرتے رہو گے اور افطار میں جلدی کرتے رہو گے اس وقت تک تم کامیاب رہو گے۔ اب اس میں ایک پیغام دیا کہ جب تک تم اپنی قومی شناخت کو برقرار رکھو گے، غیر اقوام سے من حیث القوم اپنے آپ کو ممتاز رکھو گے، اس وقت تک تم کامیاب رہو گے۔ اور جب تم غیر کی تہذیب میں رنگ جاؤ، اپنی قومی شناخت کو بھول جاؤ، اپنے قومی لباس کو بھول جاؤ، اپنے قومی طور طریقوں کو بھول جاؤ، پھر تم دنیا میں زندہ رہنے کا حق کھو دو گے۔ آج میں اور آپ اسی معاشرے میں جیتے ہیں، ہماری اپنی کوئی تہذیب نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی تمدن نہیں ہے، ہمارا اپنا کھانے پینے کا انداز نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی قومی لباس نہیں ہے،
ہمارا اپنا کوئی قومی کھیل نہیں ہے، کوئی قومی طور طریقہ ہمارا نہیں، جو بھی میرے اور آپ میں اس معاشرے میں رائج ہے باہر سے درآمد کردہ ہے۔ جو چیز بھی باہر سے آئے خواہ وہ جیسی ہی ہو، ہماری قوم ہنسی خوشی اسے قبول کرتی ہے۔ اگر ذہنی غلامی کا یہ عالم ہو تو اس ذہنی غلامی کے ہوتے ہوئے آزاد خطے میں رہنا مجھے اور آپ کو آزاد نہیں کر سکتا۔ تو میرے اور آپ کے بس میں یہ چیز ہے کہ ہم فکری طور پر اپنے آپ کو آزاد کریں، اور فکری طور پر آزادی کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، قرآنی تعلیمات کو سمجھیں، پہلے خود قرآن کریم کو سمجھیں اور پھر قرآن کا یہ فہم اپنی اولاد میں منتقل کریں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں انگلش میڈیم سکول ہے، انگریزی کا نصاب ہے، کورس ہے، یہ آپ کے بچوں کو ذہنی اعتبار سے غلام پیدا کرتا ہے۔ یہ جو انگلش میڈیم سکول ہیں، ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بیچارے نہ انگریز ہوتے ہیں نہ مسلمان ہوتے ہیں، کوئی اپنی تہذیب ان کی نہیں ہے، ناچ گانا ہے، مخلوط محافل ہیں، مخلوط تعلیم ہے۔ یہ رفتہ رفتہ ہماری قوم کو ذہنی غلامی میں دھکیلتی ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے، آپ کی اولاد کو اس کورس میں، اس پورے نصاب میں کہیں کوئی سیرت کا چیپٹر پڑھایا جاتا ہو، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات سکھائی جاتی ہوں جس میں مسلمان قوم کو ایک ممتاز قوم کہا گیا، تو اس صورتحال سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اور آپ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تعلیم کو زندہ کریں۔ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ بچوں کو سکول نہ بھیجیں، بچوں کو سکول بھیجنا پڑے گا، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، لیکن سکول کی تعلیمات میں جو کمی ہے اس کمی کو آپ اپنے گھریلو تعلیمات میں پورا کریں۔ قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے، صحابہ کرام کی تاریخ کے ذریعے آپ کی اولاد کو حضور علیہ السلام کی سیرت کا علم ہونا چاہیے، صحابہ کرام کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے، مسلمانوں کی سنہری تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنی اولاد تک یہ ورثہ منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اور آپ اپنے اپنے حصے کا حق ادا کر گئے، اور اگر ہم یہ نہ کر سکے تو ایک آزاد خطہ زمین میں رہ کر خوشیاں منانے کا ہمیں حق نہیں ہے، کیونکہ میں اور آپ فکری طور پر غیروں کے پنجے میں ہیں۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ ان گزارشات کو سمجھ سکیں اور اپنا اپنا حصہ ہم میں سے ہر شخص ادا کرے کہ اپنی اولاد کی تربیت مذہبی خطوط پہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔